جیسے پولیس کا محکمہ ہے، خاص طور پہ ان کے بارے میں لوگ، وہ ایک بندہ اگر اس میں سے غلط نکلا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ساری پولیس ہی غلط ہے۔ ابھی جو پچھلے 10 سال میں پولیس کا سیٹ اپ چینج ہو گیا ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں۔ جب سے یہ آئی جی صاحب آئے ہیں، عثمان انور صاحب، بڑے حساس لوگ آئے ہیں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان تھوڑا کار کے تھے، تو ان کو پھر میں بتاتا ہوں، میں کہ اسکیم موڈ پہ آ کے کسی کھوتی ریڈی والے نے پوچھ لینا۔ یو کے اندر میں فلم بناتا ہوں کیونکہ وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ میں وہاں 100 کروڑ روپے اگر لگاؤں گا نا جی، تو مجھے 35 کروڑ روپے تو یو کے گورنمنٹ دیتی ہے۔ جب فلم کا وائنڈ اپ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جتنی رسیدیں آپ کے پاس ہیں ساری لے آئیں۔ وہ جی ایس ٹی پورا جمع کر کے کیش پیمنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہتھیاروں سے کوئی جنگ لڑی نہیں جا سکتی، جذبوں سے لڑی جا سکتی ہے۔ کرتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے، کرتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ جہاں رک گیا سب کچھ رک گیا۔ سر اگین ویلکم ٹو آور شو۔ نتھنگ ویلکم جی، مائی پلیئر۔ ہمارے شو کا نام ہے سر دا انسکرپٹڈ آر، اور میرا نام حمزہ خان ہے۔ سر سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے ہمیشہ پوچھنا چاہتا تھا کہ افتخار ٹھاکر صاحب جو ہیں وہ ہر رول کو، ہر سنیما کی ٹائپ کو، تھیٹر کو پاکستان میں بغیر ہمت ہارے کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا جی، ایکٹر، ACTOR، یہ ایکچولی نا یہ 5 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ A فار ایکشن، C فار کنٹرول، T فار ٹائمنگ، O فار آبزرویشن آف کیریکٹر، R فار ریدم، اینڈ the actor is going to be a complete actor۔ ان 5 چیزوں کو نا جی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے آبزرویشن۔ کرداروں کے اوپر نا جی ہماری آبزرویشن بہت ہوتی ہے، کیونکہ میں زیادہ تر پبلک میں رہتا ہوں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان تھوڑا کار کے تھے، تو ان کو پھر میں بتاتا ہوں، میں کہ اسکیم موڈ پہ آ کے کسی کھوتی ریڈی والے نے پوچھ لینا، کیونکہ میں ادھر ہی رہتا ہوں، میں سائیکل پہ چلا جاتا ہوں، دہی بھی لے آتا ہوں، میں ان کرداروں کے ساتھ ملتا رہتا ہوں۔ میں گاڑی میں کم سفر کرتا ہوں، زیادہ تر میں گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے پیدل ہی اسٹور پہ چلا جاؤں گا، اپنے کام خود کرتا ہوں۔ کبھی میں نے ڈرائیور نہیں رکھا، کبھی چوکیدار نہیں رکھا، کبھی گھر پہ کام والا نہیں رکھا، بندہ میں نے نہیں کبھی رکھا، کیونکہ یہ سارے کام میں خود کرتا چلا جاؤں گا تو مجھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، اور ان کی میں آبزرویشن کر سکتا ہوں، ان کی زندگی کیا ہے، کیسے گزر رہی ہے، کون سے پیشے کا بندہ جو ہے وہ کس طرح گفتگو کرتا ہے، کیونکہ مجھے یہ سارا کچھ پیش کرنا ہے اسکرین کے اوپر۔ بالکل، لیکن آج کل کے ٹائم کے حساب سے بڑی نا ایک مصنوعی سی پرسنالٹیز بھی لوگوں کی موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس چیز کو بڑا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہوں گے کہ لوگوں سے انٹریکٹ کروں، چاہے میں جتنا بڑا بن گیا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑا فیک کر کے چلاتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ملیں گے، کہ یہ تو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں، گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ فیک ہے تو اس کی گفتگو نیچرل ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر آپ پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کی زبان جو ہوتی ہے نا جی، یہ آپ کی دکان ہوتی ہے، اس کا شٹر کھلے گا تو پتہ چل جائے گا سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ خوبصورت۔ تو یہ جو یہ فلاسفیکل سائیڈ ہے، اس کے لیے کوئی کتنا مطالعہ ہے، یا ویژولی آپ چیزوں کو کر رہے ہیں دیکھ کے؟ نہیں، مطالعہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ کئی سالوں سے نا جی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جاتا ہوں بچوں کے پاس، میں کام 3 دن اکثر ویک میں کرتا ہوں، اور وہ بھی 6 گھنٹے کرتا ہوں۔ ٹوٹل کام میں پورے ویک میں 6 گھنٹے کام کرتا ہوں، جس سے میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ وہ کام ہی بہت بڑے بڑے ہیں نا، ورنہ کوئی ہم 3 کے دن کریں، ہمارا تو گھر میں بجلی کا بل پورا نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن میرا کام ایسا ہے، میں چونکہ سمر ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک پروگرام کرتا ہوں، اور میرے گھر کا جو سارا خرچہ ہے وہ یہاں سے 6 گھنٹے کے اندر الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے نہیں۔ وہ میرے لیے نا مشکلیں پیدا کرتا ہے، اگر میں زیادہ کر لوں گا پھر میرے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ مجھے اپنی زندگی کی ریلیکسیشن بھی چاہیے، اور میری ریلیکسیشن جو ہے وہ ہے ان بچوں کے ساتھ۔ علیم ڈار فاؤنڈیشن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، سندس فاؤنڈیشن اور اخوت کے ساتھ۔ جو بچے ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن ذہین ہیں، وہ 800 سے زائد نمبر لے لیتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس میں 4 دن کے لیے صرف 4 شو کرتا ہوں، بارسلونا سے لے کر میڈرڈ تک 4 شو کرتا ہوں جی 6 دن کے اندر، اور 1 سال کی فیس ان بچوں کی میں لے آتا ہوں الحمدللہ۔
وہ بچے فیسیں نہیں دے سکتے لیکن بڑے ذہین بچے ہیں, وہ اس ملک کی تعمیر میں بڑا کام کر سکتے ہیں اور وہ بڑے قیمتی بچے ہیں. ہم ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ہم اپنے پاس لے آتے ہیں, ہمارے پاس ان کی رہائش کا انتظام ہے, ان کے فوڈ کا انتظام ہے, ان کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے بہترین لیکچرر موجود ہیں. سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے جو بچے ہیں. پنجاب کے اندر 25,166 رجسٹرڈ بچے ہیں جن کو ہر مہینے 18 سے 25 دن میں بلڈ لگنا ہے تو انہوں نے زندہ رہنا ہے. ان کے لیے ہمیں 40,000 بیگ چاہیے ہر مہینے, اس کے لیے کیمپ لگانے ہوتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس جتنے بھی پنجاب کے کمرشل پلازے ہیں ان کے اندر ہمارا کیمپ لگتا ہے, پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کے اندر ہمارے کیمپ لگتے ہیں, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس, پاکستان میں جہاں جہاں بھی ان کے جوان موجود ہیں وہ ان کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے, وہ ہمیں ہر 100 ڈیز کے اندر ایک جوان جو ہے وہ بلڈ بیگ دیتا ہے. اس طرح موٹر وے کے ساتھ ہے, پنجاب پولیس کے ساتھ ہے. ان لوگوں کے نا جی کچھ امیج اچھے نہیں ہیں, یہ جو جیسے پولیس کا محکمہ ہے خاص طور پہ, بالکل ان کے بارے میں لوگ, وہ ایک بندہ اگر اس میں سے غلط نکلا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ساری پولیس ہی غلط ہے. تو سر پولیس کا رول غلط نہ ہونا ایک اور یہ بھی ریزن ہے کہ جو ہم رول اپنے سنیما میں اپنے تھیٹر میں دکھاتے ہیں, یہ بھی اس رول میں سب سے بڑا کردار آپ پلے کرتے ہیں جس کے ہم فین بھی ہیں بہت بڑے. یس یس. تو وہ جب ہم اس طرح کی چیز دکھائیں گے, یہ جو پیچھے ایک فلم کا دور گزرا نا جی, پنجابی فلم کا دور گزرا, سلطان رائی صاحب تک یا شان صاحب تک بھی کہہ سکتے ہیں, وہاں چونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کو کانٹینٹ کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس طرح کا کانٹینٹ اپنے بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں. بالکل. میں جو کریکٹر پولیس کا کرتا ہوں نا جی, اس میں ایک جو بات ہے وہ پچھلے 13 سال سے کنٹینیو میں کرتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈرامے میں نہیں کہہ سکتے, یا جتنے بھی چینلز کے اوپر پرائم چل رہے ہیں 11 بجے کی سلاٹ میں, اس میں نا جی ہم پالیسی کتابیں بھی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن وہ جو میں پولیس والا کریکٹر کرتا ہوں نا جی, اس میں نے ایک ہڈن نیوز دینی ہوتی ہے, اور وہ چونکہ بڑی سخت نیوز ہوتی ہے, اس کو میں نے نا جی بڑے لائٹ موڈ میں لوگوں کو بتانا ہے تاکہ وہ دل پہ نہ لے جائیں, لیکن وہ بات حقیقت ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں, وہ کہیں ویسے کہیں نہیں جا سکتی. ہم چونکہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں. ابھی جو پچھلے 10 سال میں پولیس کا سیٹ اپ چینج ہو گیا ہے, اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں سر, بالکل, بڑے حساس لوگ آئے ہیں. جب سے یہ آئی جی صاحب آئے ہیں, عثمان انور صاحب, بالکل, یہ بڑی مستندی سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. انرجیٹک بھی ہیں آپ, بہت آپ کی طرح ہیں سر, ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے ہر جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. ابھی اسلام آباد کے اندر جو آئی جی صاحب ہیں اکبر ناصر صاحب, جی, میں نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام کیا. میں نے ان کو محسوس کیا کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کس قدر پریشان ہیں کہ ان کو کس طرح ریلیکس رکھا جائے, ان کو کس طرح سہولیات دی جائیں, اور ان کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو, یا اگر ہو جائے تو اس کو کیسے فوراً تفتیش کیا جائے. تو بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس. سر وہی نا, کام تو کر رہی ہے پولیس, اور ڈیلی نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا رہی ہے, لا رہے ہیں, اور آپ کی بھی جس طرح سروسز ہیں اس ٹائم جو آپ چیزیں کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی جس طرح بتایا فاؤنڈیشنز کے ساتھ کس طرح کام کر رہے ہیں. فلم انڈسٹری کو آپ جو دیکھ رہے ہیں آج کل جس طرح سینیریو چل رہا ہے, ہمیں اپنی فلمز کو زیادہ کلاسیکل اور ان سٹوریز کو اٹھا کر کامیڈی بھی یوز کریں, لیکن اس طرح پکچر کریں کہ ہم آرٹ فلمز کی طرف ہیں. اور آپ تو فلمز کے ہمارے بادشاہ ہیں, میں چل میرا پت کا بہت بڑا فین. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایکچوئل جو بات صحیح جو بات ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری ہے ہی نہیں. ہمارے پاس کراچی کی انڈسٹری ہے, لاہور کی انڈسٹری ہے, اس کو انڈسٹری مانا ہی نہیں گیا. حکومت پاکستان اس کی سرپرستی کرتی ہی نہیں. میں کئی بار ان کیمروں کے تھرو حکومت پاکستان کو کہہ چکا ہوں کہ اگر اس کا ڈریس کوڈ بنا دیا جائے, اگر اس کو انڈسٹری بنا دیا جائے, پاکستان کا قرضہ اگلے 5 سالوں میں اتر سکتا. تو نہیں یہ برا سمجھتے ہیں اس کو, یا یہ کام نہیں توجہ کرتے بھی ہیں؟ نہیں توجہ نہیں دیتے. وہ جو کرتے ہیں نا جی, وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, وہ فائلوں میں کرتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں. آپ نے جس طرح چل میرا پوت اور باقی فلم سے کیا کام, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے انڈینز کو کاسٹ کیا ہے اپنی فلم. سر مجبوری تھی کہ یہاں پر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. دیکھیں یو کے اندر میں فلم بناتا ہوں کیونکہ وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میں وہاں 100 کروڑ روپے اگر لگاؤں گا نا جی, تو مجھے 35 کروڑ روپے تو یو کے گورنمنٹ دیتی ہے. بالکل.
وہ کہتی جی آپ ہمارے ملک کو پوری دنیا میں دکھائیں. اس کے بعد جب فلم کا وائنڈ اپ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جتنی رسیدیں آپ کے پاس ہیں ساری لے آئیں. ان کے پاس رکھتے ہیں, وہ GST پورا جمع کر کے کیش پیمنٹ کرتے ہیں. وہ فوڈ میں ہمیں کرتے ہیں, وہ ہمیں ٹرانسپورٹ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں ریزیڈنس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر یہ پاکستان کرنے لگ جائے تو پوری دنیا کے اندر اس وقت 27,000 سنیما ہیں جہاں سے اگر فلم کو ریلیز کیا جائے تو یورو, پاؤنڈ, ڈالر بوریاں بھر کے ہم پاکستان لے آئیں. لیکن کیا ہے کہ وہ لے جاتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے ہم اکنامکس کو سمجھ نہیں. یس یہ وہ نہیں سمجھ. اور آپ سمجھ گئے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ چائنا میں جیسے ہم کوئی پنجابی فلم بناتے ہیں تو وہ اگر چائنا میں لگانی ہو تو اس کے لیے ڈبنگ کرنی پڑے گی. ہرگز نہیں. ان کے پاس ایک ایپ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس میں سے گزاریں گے اور وہ چائنیز میں ہو جائے گی. پھر کتنا ریونیو آ سکتا ہے. دنگل نے جس طرح اربوں روپے آ سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا فلم میکر ہوں, لیکن میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں فلمز کو اس طرح بناؤں, آرٹ فلمز بناؤں کہ وہ میسج دیں اچھا ہے, لیکن وہ فلمز کے ان اصولوں کو بھی پورا کریں. وہ ہم نہیں کر پاتے. سر فلم میسج کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں. فلم کا مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہی ہوتا, لیکن اس کے لیے سر ماحول بنانا پڑے گا. سب سے پہلی پرابلم ہمیں جو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے. جب تک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی ہم کوئی پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. اس کے بعد پاکستان آرمی کے جو ادارے ہیں میں نے ان کو دیکھا, وہ بڑے مستند لوگ ہیں, بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. وہ ہمیں ہمیشہ سے بلا کر اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ بہت پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ چونکہ 3 ادارے ملیں گے تو بم پھٹے گا. اب اس میں جو تیسرا ادارہ ہے نا وہ ہے اسٹیبل گورنمنٹ. اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور وہ ڈیسیجن پاور بھی رکھتی ہو تو پاکستان آرمی کے جو ادارے ہیں 2 وہ ان کے ساتھ مل کر یہ اتنا بڑا ریونیو اکٹھا کر کے پورے دنیا سے پاکستان میں لا سکتے ہیں کہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی نہیں. کیونکہ سر سکرین کا دور ہے. یہ دیکھیں نا سر, یہ سکرین ہے, یہ ہر ایک کے بندے کے پاس ہے. یہاں سے سارے فنڈ جنریٹ ہونے ہیں. سنیما ان یور پاکٹ. بے شک. اب تو اسی پہ OTT اور OTT ہے. اگر اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں تو پوری دنیا کے اوپر ہمارا قبضہ ہو سکتا ہے. اچھا ہمارے کچھ جوان ہیں وہ کر رہے ہیں اس میں. سر انڈیویجول کرتے ہیں نا, اس کا پاکستان کو نہیں فائدہ ہے, اس کا ریونیو پاکستان کو نہیں مل سکتا. لیکن اگر پاکستان چاہے, حکومت چاہے, یہ ادارے چاہیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے بہترین جو ٹیکنالوجی یوز کرنے والے لوگ ہیں نا وہ پاکستانی ہیں. مجھے تھوڑا سا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو نا تھوڑا سا اپنے چل میرا پت والی ہسٹری تھوڑی سی بتائیں کہ کیا سٹرگلز تھیں ادھر ان کی طرف سے. میں نے نا جی تقریباً کوئی 8 سال سے کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر نا جی ایک ایسی فلم بنائی جائے. میں چونکہ نیو یارک فلم اکیڈمی سے پڑھ کے آیا تھا, بالکل, تو میں نے 3 سال 2 مہینے وہاں رہ کے جو بات محسوس کی نا وہ یہ تھی کہ بھئی انسانیت کے علم برداری کے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ پوری دنیا کے لوگ, اور جب مسئلہ آتا ہے کہ ایک بندہ لیگل ہے ایک انلیگل ہے, اب اس کی میڈیکیشن ہے, اس کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے, تو وہاں پر انسانیت کہاں چلی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ لیگل ہیں تو آپ کو میڈیکل ملے گا, اگر آپ انلیگل ہیں تو پھر نہیں ملے گا. انلیگل انسان نہیں ہوتا, ہوتا تو انسان ہے. وہ آ گیا ہے آپ کے ملک میں, آ گیا ہے, چلو غلطی سے آ گیا ہے, اس کو نہیں پتا تھا وہ, اب وہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے حقوق جو ہیں اس کو بھی پورے دیے جائیں. وہ کہانی میرے دماغ میں چلتی تھی. اب یہاں میں بنانے کی پوری کوشش کرتا تھا, کانٹینٹ رائٹر یا یہاں کے جو انڈسٹری کے لوگ تھے, انٹلیکچوئلز, ہاں وہ کہتے تھے یہ نہیں چلتا یہاں پہ, یہ چل ہی نہیں سکتا, یہاں پہ تو چلتا ہے بھئی 12 قتل اور 6 گانے. میں نے کہا یار یہ تو نہیں چلتا, بہرحال پوری دنیا میں جو چل رہا ہے وہی چلتا ہے. پھر میں یہاں سے مایوس ہو کے تو پھر میں نے کانٹیکٹ کیا دوسرے پنجاب والوں سے جن کی میں نے انگریز فلم دیکھی تھی, خوبصورت, اس سے میں متاثر ہوا. میں نے اس ٹیم کو رابطہ کیا, ان کے ساتھ 8 دن کے لیے پھر ہم UK میں گئے. وہاں جا کر ان کے ساتھ ساری سیٹلمنٹ بنائی. انہوں نے بڑا ہی پازیٹیو رسپانس دیا, ہم نے اس کو بنایا اور پوری دنیا کے اندر لگایا. آج بھی یہ ریکارڈ ہے کہ 29 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوا تھا اور 174 کروڑ روپے آیا تھا. کاش وہ میں یہاں سے اگر کرتا تو وہ 250 کروڑ میرے ملک میں آتا, وہ ادھر چلا گیا. بس یہی, اب یہاں آڈینس ہوتی, میں سب سے تالیاں بجواتا پہلے اس چیز کے لیے, لیکن میں اکیلا بجا دیتا ہوں. سر
یا بھائی بجا نہیں سکیں گے ہمارے کیمرہ مین کے ہاتھ ہاں وہ ٹوٹ جائے گا، بڑا قیمتی ہے. اسی توسط سے میں یہ بھی چاہتا ہوں جس طرح TSFP ہمارا کام کر رہا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم یوتھ کو زیادہ سے زیادہ ہمارا جو آرٹ ہے، انفارمیشن ہے، اس سے آگاہ کریں. آپ سے بڑے آرٹسٹ اس ٹائم یہاں پر ہمارے ان لسٹ میں کوئی نہیں آتے کیونکہ آپ لوگوں کی سروسز ہیں. تو میں آپ کا کیا میسج ہے ہمارے یوتھ کو، اسپیشلی جو 64% یوتھ ہے، کہ وہ کیا کرے ان فلمز میں آنے کے لیے اور آرٹ فلمز کو اٹھانے کے لیے؟ سب سے پہلے ان کی ذہن سازی اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے دل میں خیال بھی نہ آئے اس ملک کو چھوڑنے کا. اس ملک سے ان کی محبت برقرار رہنی چاہیے. ان کو موٹیویٹ کیا جائے IT کے ذریعے، فلم کے ذریعے، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر لیکچر دیے جائیں. جب تک ان بچوں کے دل میں اس ملک کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی یہ بڑا مشکل ہوگا. دیکھیں ابھی پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں اس میں اداروں کے خلاف نفرت بہت بڑی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. اس کا وہ انہوں نے دیکھا تو نہیں، انہوں نے صرف سنا ہے، یا پھر اگر اسکرین پہ دیکھا تو وہ کرداروں کی شکل میں دیکھا. ان کو سر اصل شکل دکھانی پڑے گی. خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو اس ملک کے تحفظ کے لیے 24/7 کھڑے رہتے ہیں، جن کی جاگنے سے ہم سوتے ہیں، ان کا پازیٹیو پہلو دکھانا پڑے گا. اس کا ذریعہ ہے صرف اسکرین. یہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اس ملک کی وجہ سے ہے. تو اگر ملک نے ہمارے لیے اتنی قربانی دی ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس ملک پہ قربان ہو جائیں. مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے ہمارا ہے مایوس بہت مایوس ہے. ہم کوشش کریں گے ان کو دوبارہ واپس لانے کی. ہم واپس لا سکتے ہیں. ڈلے بیروں میں کچھ نہیں گیا پتر، ہلے بھی چنے جا سکتے ہیں. اور پھر ہم نے ان کو پریکٹیکلی بھی دیکھا، وہ چنے جا سکتے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمیں پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ہمیں موقع دیں. ہم ان سارے اپنے بچوں کو، جو ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہیں، جو پاکستان کا مستقبل ہیں، ہم ان کو دوبارہ سے واپس لا سکتے ہیں. ہم ان کے دل میں پاکستان کی محبت پیدا کریں گے. ہم اس کا پازیٹیو پہلو دکھائیں گے. اگر آپ ابھی اپنی عمر کے اس حصے میں جب ساری چیزیں اچیو کر لی ہیں، ابھی بھی اتنے ہوپ فل ہیں، تو پھر تو ہمارے اندر مایوسی ہونی نہیں چاہیے. یعنی ہم اس کی اصل شکل دکھا دیں گے جب تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ملک جو ہے یہ جنت نظیر ملک ہے. انشاءاللہ سر. بس باقی میں ہمیشہ سنتا تھا یہ کوئی ہندوستانی سازش ہے، یہ اس طرح کی فلم. نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی سازش کر لیتے ہیں. نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. وہ ہم بڑی مضبوط اور بڑی پاورفل قوم ہے سر. ہماری ہڈیوں میں بڑی جان ہے الحمدللہ. بے شک. ہمارے جذبے جوان ہیں. دیکھیں ہتھیاروں سے کوئی جنگ لڑی نہیں جا سکتی، جذبوں سے لڑی جا سکتی ہے. بے شک. ہم انشاءاللہ یہ جنگ پورے جذبے کے ساتھ لڑیں گے. اور جنگ کا آغاز کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا بھی چینل ہے TSFP، اس کی آپ مینٹورشپ میں بھی آئیں، ہماری مینٹور بنیں آپ ہمارے. شور. اور ہم ٹویٹر اسپیسز کا سلسلہ چلاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں آن اسپاٹ، اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو آپ ہمیں پلیز اس میں جوائن کریں اور ہمارے یوتھ کو بتائیں کس طرح ہم ہوپ فل ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، پاکستان کے لیے اگر آپ کے دماغ نے سوچنا بند کر دیا ہے تو آپ ڈیڈ ہو چکے ہیں، آپ مر چکے ہیں، آپ زندہ ہیں ہی نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو زندہ رہنا پڑے گا، پاکستان کے ساتھ رہنا پڑے گا. پاکستان سے آپ جدا ہو جائیں گے تو مر جائیں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر.